مواقع نہیں ہوں گے اور آپ کا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے، غیر یقینی پن کی ایک بے حد اتھاہ گہرائی ہے، تو اس میں کون کتاب پڑھے گا یار؟ کہ جہاں آپ کے روز مرہ کے مسائل یہ ہوں، وہاں کتاب کیسے چھپے گی؟ کون دیکھیں نا، آج آپ کو شاعری میں جیسے بڑے نام ملتے تھے آپ کو 70 اور 80 کی دہائی میں، اب آپ کو اکا دکا نام ملتے ہوں گے، پہلے تو فہرست ختم ہوتی نہیں تھی کہ شیکسپیئر نے جو 22,000 الفاظ دیے ہیں، 22,000 بہت زیادہ الفاظ ہوتے ہیں۔ شیکسپیئر کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے گوئتھے کا، جس کو گیتھے کہتے ہیں۔ گیتھے نے 8,000 الفاظ دیے ہیں، تو 8,000 نمبر 2 ہے اور 22,000 نمبر 1 ہے۔ ہاں، تو بابا جی کے جتنے بھی اثرات ہیں وہ صوفیہ کے پر نہیں ہیں، وہ جو بیرون ملک صوفی تھے، جیسے ولیم شیکسپیئر کو میں بہت بڑا درویش سمجھتا ہوں، ان کے پر براہ راست اثرات ہیں۔ اور ابھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے عجیب و غریب ماحول پیدا کر دیا ہے گزشتہ سالوں میں، ٹھیک ہے نا، جو ایک عجیب و غریب قسم کے ہندوستان کا ذکر کرتے ہیں جس میں صرف ایک خاص قسم کے لوگ ہی رہیں گے، تو ایسی جہالت کبھی پنپ نہیں سکتی، کم از کم ہندوستان میں۔ کیونکہ جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام KNA کے ساتھ علی فاروق حاضر ہے۔ آج آپ کی ملاقات ہم کرواتے ہیں شہاب یار خان صاحب سے، جو بوسنیا سے آئے ہیں، یونیورسٹی آف سرائیوو ادھر پڑھاتے ہیں اور پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی آ کے بڑے لیکچرز دیے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے سر؟ دعائیں ہیں بھائی آپ کی۔ ویری نائس میٹنگ یو سر، یار یہ تو آفٹر لانگ ٹائم۔ ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ آپ لوگوں کو دوبارہ دیکھا، بہت سے لوگوں سے باتیں ہوئیں۔ دس از آور گڈ فارچون۔ سر اب پاکستان میں آپ آئے ہیں، آپ کافی لیکچرز دیے مختلف یونیورسٹیز میں، پاکستان کو کیسا پایا اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے، نئی نسل کے لحاظ سے؟ یار میں تو واقعی بڑا حیران ہوا ہوں، میں حیران ہوں، اتنے ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، جیسے کہتے ہیں نا جذبات اور کیفیات اور ذہانت اپنے جوبن پہ ہے۔ میں تو دیکھ کے بہت حیران، مجھے یقین نہیں تھا، نہ صرف وہ بلکہ ان کے اساتذہ جو ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی بہت سلیقہ شعار، بڑے ہی اپنے اپنے کام میں مجھے ہوئے لوگ ہیں، اور اکثر نے تو کتابیں چھاپ رکھی ہیں۔ تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اتنا زیادہ متحرک ہے علمی صورتحال، تو آئی ایم مور دین ڈیلائٹڈ، بہت اچھا لگا مجھے۔ سر ادھر بھی آپ پہلے پڑھاتے بھی رہے ہیں لاہور میں، اور اب بوسنیا میں پڑھا رہے ہیں، کیا فرق محسوس کیا آپ نے دونوں ممالک؟ میرے خیال میں بنیادی فرق ہے ماحول کا۔ تو جیسے جیسے آپ یورپ کی طرف جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے ذہن جو ہے تنقیدی اور تحقیقی زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک ماحول ہے۔ جیسے ایران پہنچو گے تو ملا کہ وہاں تحقیق زیادہ ہے، پھر ایسے ہی ترکی میں، پھر ویسے ہی یعنی بوسنیا ہرزیگووینا، پھر جب یورپ میں داخل ہو جاتے ہیں تو تحقیق اپنے عروج پہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ محققانہ ذہن وہاں پہ زیادہ ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں مواقع بہت کم ہیں، ہمارے یہاں لائبریری اس طرح سے اپڈیٹڈ نہیں ہیں، ہمارے ہاں جو کتاب پڑھنے کا سلسلہ ہے وہ اس طرح سے شاید ابھی رائج نہیں ہوا پوری طرح سے، یا سمجھو کہ ہم اس کو کھو بیٹھے ہیں اس اثاثے کو۔ تو کتاب پڑھنے کی روایت کم ہے شاید، اور تحقیق کا جوہر بھی کم ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، جو 2-4 کتابیں میں نے دیکھی ہیں، کتابیں اچھی ہیں، وہ اساتذہ کرام نے لکھی ہیں، بہترین ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے سائنٹیفک تحقیق کا، وہ کہیں تھوڑا سا کم ہے۔ تو یہ بوسنیا میں یہاں پہ یہ بنیادی فرق ہے۔ وہاں پہ آپ ہر چیز نہیں چھاپ سکتے، وہاں پہ آپ کے پر فوراً قدم بند لگے گا، اور اگر آپ نے کہیں کسی کا مواد اٹھا لیا ہے کہیں سے، جس سے کہتے ہیں چوری کرنا، تو وہ آپ کو کہیں بھی یورپ میں آپ کی چیز نہیں چھپ سکے گی، بلکہ آپ پہ جرمانے ہو جائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے اس پہ تھوڑا ہمیں قابو پانا چاہیے، اور ہمیں باقاعدہ فٹ نوٹس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہم نے مواد کہاں سے لیا۔ تو یہ تھوڑا ہو جائے گا۔ بنیادی چیز ہے کہ آپ لوگوں کو جب تعلیم دے رہے ہیں تو ساتھ میں کچھ مواقع بھی تو پیدا کریں، صرف تعلیم تھوڑی دینی ہے۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ مواقع ہوں، ایک ماحول ہو، تو اس میں سے انشاءاللہ بے شمار بچے سامنے نکل کے آئیں گے، کیونکہ ذہانت اور جہاں تک تجسس کا تعلق ہے وہ تو بہترین ہے الحمدللہ۔ سر آپ نے یہاں اپنا بکس کی سٹالز دیکھے، شاپس ہیں، ویران ہیں آج کل، اور یہ کتاب پڑھنے کا جو سلسلہ ہے اس میں کافی کمی آئی ہے پاکستان میں خاص طور پہ، اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ تعلیم کے ساتھ مواقعوں کی بات ذکر کیا کریں، کیونکہ جب کسی کو آپ ایم اے پڑھا رہے ہیں، آپ کسی کو ایم فل کرا رہے ہیں، بی اے بھی، ٹھیک ہے نا، اور اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ نکل نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، نوکری بھی نہیں ہے، کوئی عزت بھی کوئی خاص نہیں ہے، آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ایک خاص قسم کا مزاج ہے جو لوگوں کے اوپر طاری ہے، یعنی کہ دکھاوے کا بڑا ایک عنصر ہے۔ تو میں اس میں جو ہے نا، یہ ہمارے جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے
کیونکہ ان کے پاس مواقع کی کمی ہے. جب مواقع نہیں ہوں گے اور آپ کا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے, غیر یقینی پن کی ایک بے حد اتھاہ گہرائی ہے, تو اس میں کون کتاب پڑھے گا یار. یہاں تو آپ ہے نا, ایسا ماحول ہے جس میں پتہ نہیں کہ یار کل کا کھانا اور کل کا ناشتہ اور بچوں کی دوا دارو اور اس طرح کی چیزوں میں ہم کامیاب ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے, بچوں کو سنبھال سکیں گے نہیں سنبھال سکیں گے. جہاں آپ کے روز مرہ کے مسائل یہ ہوں, وہاں کتاب کیسے چھپے گی, کون پڑھے گا. تو اور یہ کوئی بڑی بات نہیں, میں جانتا ہوں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, ہمارے ساؤتھ ایشیا, یہاں پہ لوگ بڑے قناعت پسند ہیں. میں ہمیشہ سے دیکھتا رہا ہوں کہ لوگوں کو اگر تھوڑی بہت ہمت مل جائے, تھوڑا سا آسرا مل جائے, تو وہ تھوڑے میں بہت خوش ہو جاتے ہیں. ہم لوگ یورپی لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہمیں ایک بڑی گاڑی چاہیے اور ہمارا کمپٹیشن چل رہا ہے. اگر ہم وہ ماحول بنائیں گے جو ہم نے بنا رکھا ہے اس وقت, تو اس میں صرف نقصان ہوگا ہماری تہذیب کا اور کچھ نہیں ہوگا. تو آپ تھوڑے بہت مواقع ضرور پیدا کریں لوگوں کے لیے, ورنہ کتاب تو پہلے ہی مر چکی ہے یہاں پہ. سر یہ ظاہر آپ نے ابھی سارا ذکر کیا, جب آپ نے پاکستان چھوڑا کچھ عرصہ قبل, تو اس ٹائم وہ پاکستان چھوڑا اور پاکستان کے حالات اس ٹائم بہتر تھے کم از کم آج کو اگر کمپیئر کریں, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس صورتحال میں, معاشی صورتحال جو بنی ہوئی ہے, کوئی حل نظر آتا ہے؟ دیکھو, اچھا اور برا حال نہیں ہوتا ہے. حال جو ہوتا ہے نا وہ مستقبل اور ماضی میں پیوست ہوتا ہے. آپ کو جو مستقبل ہوگا وہ آج میں نمایاں ہے. ایسے ہی جو اس وقت ہو رہا ہے, آپ میرے شاگرد تھے اس زمانے میں, آپ کو یاد ہوگا, وہ ہمیں اب سے 25 سال پہلے دکھائی دے رہا تھا. یہ سب باتیں ہو رہی تھیں کیونکہ ایک سمت واضح ہو جاتی ہے نا کہ آپ اس ڈگر پہ چل پڑے ہیں, تو اس ڈگر پہ کیا ملے گا آپ کو. خوشنما مناظر ملیں گے, اس راستے میں آپ کو پھلواریاں ملیں گی, یا صرف کانٹے ہی کانٹے ملیں گے. تو جو راستہ ہم نے لے لیا تھا اس وقت, وہ اتنا میرے خیال میں علمی طور پر کوئی زیادہ مثبت نہیں تھا. اس کے نتائج کچھ ایسے ہی نکلنے تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ زمانہ اچھا تھا یہ خراب ہے. زمانے سارے ایک سے ہی ہیں, لیکن وہ چیز جو ہم نے اس وقت اپنائی بحیثیت طرز فکر, بحیثیت ایک سماجی رویہ, آج ہم اس کو کھا رہے ہیں اس کا پھل. تو زمانے سب ایک سے ہی تھے. ہاں, اگر آپ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مشاہدے کی طاقت اچھی ہے, تو آپ کو یہ لگے گا کہ آنے والا وقت بھی سامنے ہی کھڑا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ہم نے سمجھتا ہوں کہ اس شہاب یار خان کو کھویا جو پاکستان کا ساتھ تھا, اور آج وہ بوسنیا میں اپنی علمی خدمات دے رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, یہاں سے آپ جائیں؟ نہیں, اثاثہ اگر آپ مجھے سمجھتے ہیں آپ کی مہربانی ہے, لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی ثقافت سے وابستہ ہوں اور اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ, اور اس کے لیے ترقی کے لیے کام کرتا رہوں گا. ہم نے وہاں فیض صاحب کے لیے بہت کام کیا ہے, ہم نے اقبال کے تراجم کرائے ہیں. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ہمارے جو بڑے چند ناول ہیں ان کا بھی ذکر ہو, اور وہاں پہ جیسے ہمارے بڑے بڑے ٹی وی ڈرامے ہیں پرانے زمانے کے, یہ والے نہیں, ان میں تو پتہ نہیں کس قسم کا لٹریچر لکھا جا رہا ہے, کس قسم کی اداکاری ہو رہی ہے. وہ جو 70s اور 80s کے ڈرامے تھے شروع میں, ان میں سے کچھ چیزوں کا وہاں لوگوں کو متعارف کرایا جائے, کیونکہ پاکستان میں فنون کا زوال بھی تو ہے ساتھ ساتھ. دیکھیں نا, آج آپ کو شاعری میں جیسے بڑے نام ملتے تھے آپ کو 70 اور 80 کی دہائی میں, اب آپ کو اکا دکا نام ملتے ہوں گے. پہلے تو فہرست ختم ہوتی نہیں تھی. آپ کے یہاں خطاطی کا فن محدود ہو کے رہ گیا, چند نام نکلیں گے محض. ایسے ہی آپ کے ہاں تعمیراتی یعنی کہ آرکیٹیکچرل فنون جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. ایسے ہی ادبی طور پہ ہمارا یعنی کہ نثر کے اوپر کام ہمارا بہت کم ہو گیا ہے. اداکاری تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. موسیقی, کلاسیکی موسیقی, جب میں یہاں پہ تھا تب گھرانے متحرک تھے, پٹیالے والے بھی, شام چوراسی بھی. اب آپ کو 2-3 نام رہ جائیں گے, ایک آدھ شام چوراسی کا ہوگا, ایک آدھ پٹیالے والا کا ہوگا. تو وہ ایک زوال نسل مجموعی ہے. جیسے ستار بجانے والے اس زمانے میں کافی تھے, اب اکا دکا لوگ نظر آئیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ایسے غزل گائکی میں کتنا بڑا ہماری تاریخ ہے غزل گائکی میں. اب آپ کو کوئی نام ہی نہیں کوئی بڑا سوچتا. اچھے نام تو ہوں گے لیکن بڑا نام تو کوئی بھی نہیں. اچھا سر, یہ شیکسپیئر آپ کی یعنی انگریزی ادب پڑھاتے ہیں آپ, اور اس پر بڑی تحقیق کی ہے اور بڑے تحقیقاتی مقالے بھی لکھے ہیں آپ نے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا تال میل ہے بابا گرو نانک کا شیکسپیئر کے ساتھ؟ بھائی, اس میں تو میں یہ بات آپ سے لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ شیکسپیئر نے جو 22,000 الفاظ دیے ہیں, 22,000 بہت زیادہ الفاظ ہوتے ہیں. شیکسپیئر کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے گوئتھے کا, جس کو گیتھے کہتے ہیں. گیتھے نے 8,000 الفاظ دیے ہیں. تو 8,000 نمبر 2 ہے اور 22,000 نمبر 1 ہے. ہاں, بعض لوگوں نے اب چال سازی کر کے
صرف نمبر بڑھانے کے لیے کوئی 1-1 لاکھ بھی لفظ لکھ دیے ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہے. یہ ایک فطری رویہ ہے جس میں ایک آدمی اپنا قلم اپنا کاغذ پہ پھیرتا چلا جاتا ہے اور طرح طرح کے موضوعات اور طرح طرح کی کیفیات منتقل ہوتی چلاتی ہیں. شیکسپیئر کا جتنا بھی لٹریچر ہے، جتنے بھی الفاظ ہیں، وہ فطری ہیں. اب وہ آئے کہاں سے؟ اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو بڑے اس میں کیا کہنا چاہیے کہ زاویے ہیں. ایک لے جاتا ہے ہمیں ایران کی طرف، سو پرشین وکیبلری بہت زیادہ ہے ٹرانسلیٹڈ. دوسرا آتا ہے ہندوستان کی طرف. اور ہندوستان میں چونکہ جہانگیر بادشاہ نے یہ جو ہمارے جیسوئٹس مشن تھے جو اٹلی، اسپین اور انگلینڈ وغیرہ سے ہو کے آتے تھے، ان کو بے حد زمینیں الاٹ کر رکھی تھیں، لاہور کے آس پاس بھی، کشمیر میں بھی. اور یہ وہ زمانہ تھا جب بابا گرو نانک کے اثرات بہت زیادہ تھے پوری یعنی کہ جو ہماری پنجابی ثقافت ہے اس کے اوپر. تو ان لوگوں نے بے شمار ایکسپریشنز لیے ہیں پنجاب کے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے وہ پہنچتے گئے شیکسپیئر تک اور باقی لوگوں تک بھی. لیکن شیکسپیئر نے جس طرح ان کو ڈھالا ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اسی کی زبان ہے. تو بابا گرو نانک سے جب میں کہتا ہوں بابا گرو نانک کے اثرات، تو میں سمجھتا ہوں، میں سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پنجابی زبان جو بابا گرو نانک بولا کرتے تھے، جو ان کے گرو اور ان کے بچے بولا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اعلیٰ زبان جو ہمیں آپ کو نظر آتی ہے پھر کس میں، وارث شاہ میں بھی نظر آتی ہے ہمیں بعد میں، ٹھیک ہے. ایسا ہمارے جو صوفیہ شعراء ہیں، دیکھیے سکھ پنجابی اور ہمارے صوفیوں کی پنجابی اس میں بہت کم فرق ہے، ٹھیک ہے نا. تو علاقائی طور پر ہم لسانی طور پر ہمارا پنجاب جو ہے وہ ایک اکائی ہے. ایسے ہی ہمارا جو نارتھ انڈیا لسانی طور پہ ایک اکائی ہے. اس میں آپ مذہب کر لو، ثقافت کا، وہ تمہاری مرضی، جیسے مرضی آپ آپس میں تقسیم کر لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن لسانی طور پہ الگ نہیں کر سکتے. تو بابا جی کے جتنے بھی اثرات ہیں وہ صوفیہ کے پر نہیں ہیں. وہ جو بیرون ملک صوفی تھے، جیسے ولیم شیکسپیئر کو میں بہت بڑا درویش سمجھتا ہوں، ان کے پر براہ راست اثرات ہیں. اور میں نے ایک لسٹ پیش کی ہے جو میں آپ کے ساتھ دوبارہ بھی شیئر کر لوں گا. میں نے اپنی کتابوں میں لسٹ چھاپی ہے. کم سے کم 50 الفاظ تو آپ کو ہیملیٹ میں نظر آ جاتے ہیں. الفاظ سے مراد ترکیب، محاورے پنجابی کے، ایسی فارسی زبان کے بے شمار محاورے ہیں. اور یوں ہی شیکسپیئر نے پھر نارتھ افریقہ سے اور یہاں سے وہاں سے ہمارے جو یہودی تہذیب تھی اس زمانے میں، جو انگلینڈ میں پروان چڑھ رہی تھی، جو جن لوگوں کو اسپین سے نکالا گیا تھا، جو یورپ میں آ کے بس گئے تھے یہودی اور مسلمان، ان کے بے شمار، جس کو آپ قبالہ کہتے ہیں، ان کے بے شمار ایکسپریشن استعمال کیے ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ ہی میڈ ہز لینگویج گریٹ. 22,000 الفاظ معمولی کنٹریبیوشن نہیں ہے. آپ نے جہاں یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں وہاں اسٹوڈنٹس ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے بھی تعلقات بہتر ہونے چاہیے ثقافتوں کے لحاظ سے؟ تو کافی ہم قریب ہیں. وہ بہتر ہی ہیں. اگر آپ کبھی کسی ہندوستانی سے آپ کہیں بھی ملیں گے نا، ایئرپورٹ پر سفر کرتے ہوئے، کسی کیفیٹیریا میں، دنیا میں کہیں بھی، تو آپ اس کو گلے سے لگائیں گے، وہ آپ کو گلے سے لگائے گا. تو جہاں تک تعلقات کا تعلق ہے وہ اچھے ہیں. جہاں تک سیاسی تعلقات کا تعلق ہے، اب وہ ہم کیا جانیں اس کے بارے میں. نہ ہم سیاستدان ہیں، نہ ہم دفاعی امور کے ماہر ہیں، لیکن لوگوں کے درمیان جو تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ابھی بھی اچھا ہے. ہاں، اچھے برے لوگ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں. وہاں بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے عجیب و غریب ماحول پیدا کر دیا ہے گزشتہ سالوں میں، ٹھیک ہے نا، جو ایک عجیب و غریب قسم کے ہندوستان کا ذکر کرتے ہیں جس میں صرف ایک خاص قسم کے لوگ ہی رہیں گے. تو ایسی جہالت کبھی پنپ نہیں سکتی، کم از کم ہندوستان میں، کیونکہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے. اور ہندوستان کی خصوصیت ہی یہی تھی گزشتہ 1000-2000 سال سے، کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا انکلوسیونیس، کہ ہر ایک کو سمو لیتا ہے اپنے اندر. اگر وہاں لوگوں نے یہ جہالت کو جاری رکھا تو نقصان بہت ہوگا ان کو بھی. سر انڈیا کبھی گئے؟ انڈیا تو میں یار نہیں گیا، لیکن میرے ہندوستانی دوست بے شمار ہیں، اور میں نے وہاں بے شمار جو ہوتی ہیں آن لائن کانفرنسز، ان میں میں نے بہت شرکت کی ہے. بلکہ میری جو نئی کتاب ہے اس میں میری محترم دوست ہندوستان کی ولور یونیورسٹی کی شعبہ صدر انگریزی کی رکمنی کرشنا نے بہت پیار سے ایک فارورڈ لکھا ہے جو میں نے چھاپا ہے اس میں. اور اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے 2 ملک بنا لیے کہ آپ نے 4 بنا لیے، وہ تو ہو جاتا ہے. ملک تو بنتے بگڑتے رہتے ہیں، جغرافیہ تو بدلتے رہتے ہیں، لیکن لوگ تو وہی رہتے ہیں نا. اب یہ 75 سال پہلے کچھ اور تھا، 500 سال پہلے کچھ اور ہوگا، شاید 500 سال بعد شاید کچھ اور ہو، لیکن لوگ تو وہی ہوں گے، ٹھیک ہے. ان کے عقائد، ان کی ثقافت، ان کے کھانے پینے تو وہی رہیں گے. نام بھلے کچھ رکھ لو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو ہم تہذیبی طور پہ ہم ایک لوگ ہیں.
نوجوان نسل جو پاکستان کی، اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ یار میں نے ہمیشہ دوستوں سے یہ کہا ہے کہ ابھی بھی میں لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسٹاپ ہیونگ اوپینینس. آپ کے رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں، میری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ رائے تو بیکار چیز ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں، میں ایسا اس کی کوئی اہمیت نہیں. سو آئی ریکویسٹ اینڈ آئی بیک پیپل اسٹاپ ہیونگ اوپینینس اینڈ اسٹارٹ ٹیکنگ پوزیشنس. پوزیشن کا مطلب ہوتا ہے فلسفیانہ پوزیشنس، کہ میں ان نکات کی بنا پر، اس ڈیٹا کی بنا پر یہ والا رویہ اختیار کر رہا ہوں. بٹ اٹ شوڈ بی سپورٹڈ بائی سم فلاسافیکل ایٹیٹیوڈ. رائے نہ رکھا کریں، فلسفیانہ نکات رکھا کریں اپنے پاس. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. آپ نے وقت نکالا اور اب اتنی زحمت کی. اللہ آپ کو خوش رکھے. ناظرین، گفتگو سنی شہاب یار خان کی، پروفیسر ڈاکٹر شہاب یار خان. یہ اب پاکستان سے چند دن تک چلے جائیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم بھی پاکستان آئیں گے اور خوشگوار ماحول میں دوبارہ ان سے بات ہوگی. نیکسٹ ٹائم کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.